چھوٹی سی عمر مگر پختہ اداکاری اور پیچیدہ جذبات کا انوکھا انداز۔ ننھے ابیگیل راجہ کی عمر ابھی بمشکل 5 سال ہے، لیکن ٹک ٹاک پر ان کے مداحوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان کی بیشتر ویڈیوز کئی ملین مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں۔ ابیگیل کے والد عمران راجہ ایک سرکاری ادارے میں مالی کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن ابیگیل کو ٹک ٹاک پر متعارف کروانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ایک ماہر اور تجربہ کار فلم ساز اور ہدایت کار کی طرح ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ابیگیل کے بڑے بھائی راکیل راجہ بھی انہیں ٹک ٹاک ویڈیوز پر ایکٹنگ کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ ننھے ابیگیل کم عمری کے باعث بات تو ٹھیک سے نہیں کر سکتے، مگر کس بول پر کیا تاثرات دینا ہے یہ خوب جانتے ہیں۔ جب میرا بیٹا اکاؤنٹ بناتا تھا، ویڈیو بناتا تھا ٹک ٹاک کی، تو اس نے اس کے ساتھ ویڈیو بنانی شروع کر دی، تو پھر مجھے اچھا لگا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس کی اپنی ایک علیحدہ آئی ڈی ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے سب سے پہلے آئی فون کا مسئلہ آیا، اتنے سورسز نہیں تھے کہ ہم آئی فون لے سکیں۔ پھر بس بھائیوں سے، کچھ بہنوں نے مدد کی، بھائی نے مدد کی، پیسے سب نے مل کے اکٹھے کر کے آئی فون لیا، اور اس کے بعد پھر اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور تقریباً ایک ہفتے میں رزلٹ سامنے آ گئے۔ ایک ہفتے میں اس کے تقریباً 20,000 فالور ہو گئے تھے، سٹارٹنگ شروع کے پہلے ہفتے میں 20,000 فالور۔ پھر ہمیں اچھا لگا، اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، ہم نے ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور اب ماشاءاللہ اس کے 9 لاکھ فالور ہیں۔ ابیگیل کی زیادہ تر ویڈیوز اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ ابیگیل کا گیٹ اپ بطور خاص گانے کی تھیم کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ والد کی جانب سے کیوں ملتے ہی یہ ننھے پرفارمر انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ پرفارم کرنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے لاہور گیا ہوں، اور نہ ساتھ لینا کے آیا ہوں، پھر نہ وہ ادھر چلے گئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے، پھر نہ وہاں بہت فین آئے ہوئے پیارے ہیں ماں باپ ہمارے، ہارٹ ہیکر 222 کی آئی ڈی رکھنے والے ابیگیل پریپ کلاس کے طالب علم ہیں۔ ان کے والدین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کسی طرح بھی متاثر نہ ہو، اور خود ابیگیل بھی فلمی گانوں کے علاوہ تمام مضامین سے رغبت رکھتے ہیں۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کی ڈیجیٹل سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے متعین کردہ قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچوں کی پرفارمنس پر مبنی وائرل ہونے والی ویڈیوز ان بچوں کی ڈیجیٹل سیفٹی کو متاثر کرتی ہیں؟ اگرچہ بچوں سے متعلق کانٹینٹ والدین پوسٹ کرتے ہیں یا دیگر لوگ پوسٹ کرتے ہیں، وہ وائرل بھی ہوتا ہے اور اس کو بہت سے ویوز بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسا کہ یہ ان کی تصاویر یا ویڈیوز مس یوز بھی ہو سکتی ہیں۔ جو پورنوگرافی ہے انڈسٹری بہت بڑی ہے، وہ اس کو مس یوز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سائبر بلینگ جو ہے وہ ان تصویروں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ ڈیٹا مائننگ بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو ہے پروفائلنگ کے لیے ان بچوں کی تصاویر کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، جب آپ نے ایک دفعہ پوسٹ کر لیا امیج، تو وہ کوئی بھی اس کو ری جنریٹ کر کے کسی بھی طرح مختلف اپلیکیشنز استعمال کر کے پوسٹ کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا ترقی پا رہا ہے، پاکستان میں بچوں کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ والدین اور بچوں کی ڈیجیٹل اور آن لائن سیکیورٹی کے متعلق آگاہی بہت ضروری ہے، تاکہ بچوں کی آن لائن حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ عفیفہ نصر اللہ، DW اردو، راولپنڈی، پاکستان۔